چلا گیا، دوبارہ اس نے آنا نہیں ہے۔ قرآن مجید کا انداز بیان ہے، کبھی تو یہ جب خطاب کرتا ہے تو خطاب عمومی ہوتا ہے، پوری انسانیت کو خطاب ہوتا ہے، اور کبھی وہ خطاب خصوصی ہوتا ہے، یا اہل ایمان کو یا اہل کتاب۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی خطاب فرمایا، سارے کے سارے انسانوں، بنی نوع انسان کو اللہ نے خطاب فرمایا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مطالبہ کیا ان سے کہ خدائی قانون کی پابندی کرو۔ خدائی قانون کی پابندی کرو گے تو شیطان کے نقش قدم پہ چلنے سے بچ جاؤ گے، اور اگر خدائی قانون کی پابندی نہیں کرو گے تو اس کا وبال یہ ہوگا، نحوست یہ ہوگی کہ آٹومیٹک شیطان کے نقش قدم پہ چلنے کے شکار ہو جاؤ گے۔ اور شیطان کے نقش قدم پہ جب چلو گے خدائی قانون کی پابندی نہ کر کے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو پاک مقام تیار کیا ہے جنت کے نام سے، وہاں تک نہیں پہنچ سکو گے۔ جو روشنیوں کا گھر ہے، جو نعمتوں کا گھر ہے، جو رحمتوں کا گھر ہے، جو برکتوں کا گھر ہے، جو خوشیوں کا گھر ہے، وہاں نہیں پہنچ پاؤ گے، بلکہ تاریکیوں کے گھر اور گھر جہنم میں جا گرو گے۔ اس لیے اللہ کے قانون کے پابند ہو جاؤ۔ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے، جائز قرار دیا ہے، وہ اپناؤ، وہ استعمال کرو، اور جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے تو اس میں حضرت انسان کا جسمانی اور روحانی فائدہ ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو اس میں جسمانی اور روحانی نقصان ہے۔ یہاں تک کہ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ مچھلی اپنی طبی موت مر کے جب پانی کے اوپر الٹ ہو کے تیر رہی، الٹ ہو کے، عربی میں اس کو تافی کہا جاتا ہے، تافی مچھلی طبی موت مر کے پانی میں پانی کے اوپر تیر رہی ہوتی ہے۔ ترمذی کی روایت میں ایسی مچھلی مت کھاؤ۔ وجہ یہ جسمانی مضرت ہے، اس میں جسمانی نقصان ہے۔ اس میں خود تفسیر دروس القرآن والے لکھتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ایک آدمی نے تافی مچھلی کھائی اور 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ ہلاک ہوا۔ تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس تافی مچھلی کے اندر ایسا زہر تھا کہ اس آدمی نے جب وہ مچھلی کھائی تو اس کا رگوں میں چلنے والا اور دوڑنے والا جو خون تھا وہ پیپ میں بدل گیا، اور جب وہ پیپ میں بدل گیا تو یہ مر گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، مثلا جس چیز پہ ایک جانور اگر حلال بھی ہے، حرام حلال کی فہرست بھی ہے قرآن میں اور بعد میں آ رہی ہے کیا چیز حرام ہے، کیا حرام ہے جانوروں میں، لیکن مثلا ایک جانور حلال بھی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر شرعی طریقے کے مطابق ذبح نہ کیا جائے اس کو تو اس کو مت کھاؤ۔ پھر اگر شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا جائے لیکن اللہ کا نام جان بوجھ کر اس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، قصداً چھوڑ دیا جائے، وہ بھی مت کھاؤ۔ ایسے ہی جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، غیر اللہ کا نامزد کر دیا جائے، اللہ کے نام کے جب بجائے یہ جانور میں ذبح کر رہا ہوں، دے رہا ہوں فلانے کے نام، غیر اللہ کا نامزد کر دیا جائے، اس کو بھی مت کھاؤ۔ کیوں؟ اس میں روحانی پلیتی اور روحانی گندگی ہے اس میں۔ اس طرح اگر کسی چیز سے کسی کا حق متعلق ہو تو اس چیز کو بھی نہ کھانے کا حکم ہے۔ کسی دوسرے کی چیز دبا لی، زبردستی چھین لی، یا کسی کی چیز چوری کر لی۔ اسی طرح رشوت ہے کہ جس سے پیسہ لیا ہے زبردستی اس کو مجبور کیا ہے، رشوت ہے، سود ہے۔
سود جو آدمی جاتا ہے وہ مجبوری کی وجہ سے دیتا ہے، جو دینے والا ہوتا ہے، رشوت دیتا ہے مجبوری کی وجہ سے. تو اس سے بھی جو ہے نا وہ کیا ہے، انسانی روح کے اندر پلیتی آتی ہے، گندگی آتی ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی حرام کا ایک لقمہ بھی اگر اندر ڈالے حرام کا تو 40 دن تک اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی. 40 دن تک اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے پیارے رسول میرے لیے دعا کر دے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. میں جب بھی دعا مانگوں اللہ قبول کرے، میں جب بھی دعا مانگوں اللہ قبول کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اپنے کھانے کو پاکیزہ اور حلال بنا دے، اپنے کھانے کو حلال بنا دے، پاکیزہ بنا دے تو تو مستجاب الدعوات ہو جائے گا. آج اکرام کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعائیں کیسے قبول ہوگی کہ اکثر کے لقمے حرام کے مشکوک، اور پھر ظاہر ہے صرف رشوت سے پیسہ حرام نہیں ہوتا، صرف سود سے حرام نہیں ہوتا، صرف چوری سے حرام نہیں ہوتا. ایک آدمی اگر تجارت کرتا ہے وہ شرعی اصولوں کے مطابق نہیں کرتا، ملاوٹ کرتا ہے، اس میں دھوکہ دیتا ہے تو اس سے بھی حرمت آتی ہے. ایک آدمی اگر پوری ڈیوٹی نہیں کرتا تو ظاہر ہے اس سے بھی تنخواہ جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے. جتنی گڑبڑ کرتا ہے تو اتنی تنخواہ کیا ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے ایک لقمہ اگر حرام کا پیٹ میں جائے تو اس کا اثر یہ ہے کہ 40 دن تک کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی. تو پھر اگر تنخواہ آدمی کی 1/3 حرام ہو، آدھی حرام ہو یا ساری حرام ہو، وہ جب اندر جائے پھر اس کے اندر جائے، اس کے بچوں کے اندر جائے، گھر والوں کے اندر جائے، تو یہ ظاہر ہے ان میں روحانیت کیسے پیدا ہوگی، کیسے پیدا ہوگی. آج کل لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بچے نماز نہیں پڑھتے، بچے بات نہیں مانتے. تو اس میں جو ہے نا وہ یہ حرام لقمے کا بھی خلل ہوتا ہے. بھائی باتیں نہ کرو، آہستہ. تو اس میں حرام لقمے کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ اللہ والے تو مشکوک چیز سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے، مشکوک چیز سے. امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو پتہ چلا کہ ہمارے اس علاقے میں بکری گم ہوئی ہے کسی کی. تو انہوں نے پھر 1 ہفتے تک قصائیوں سے گوشت نہیں خریدا کہ ممکن ہے اس قصائی کے پاس وہ بکری آئی ہو، ممکن ہے اس قصائی کے پاس وہ بکری آئی ہو، اس کے پاس آئی ہو. 1 ہفتے تک گوشت نہیں خریدا. اتنا احتیاط کرتے تھے حرام لقمے کے اندر جانے سے. اس کی وجہ یہ ہے حرام ایسی چیز ہے کہ حرام جب اندر جاتا ہے انسان کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، روح پلیت ہو جاتی ہے، نورانیت ختم ہو جاتی ہے. پھر نیکی کرنے کی توفیق نہیں ملتی، نیکی کرنے کی توفیق نہیں ملتی. گناہوں کے دائیں پیدا ہوتے ہیں اور عبادت میں مزہ نہیں آتا. جو آدمی اپنے آپ کو حرام سے بچائے جہاں اس کی دعا قبول ہوتی ہے وہاں اس کو عبادت کے اندر بڑا مزہ آتا ہے، بڑا چسکا آتا ہے، عبادت کا بڑا سرور آتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ رابعہ بصریہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتی تھی، امام ابو حنیفہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. تو وہ لوگ ساری رات کیوں جاگتے تھے؟ ہم تو بڑی راتوں میں بھی تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے آج، اور وہ ساری رات جاگتے تھے. چھوٹی رات ہوتی، بڑی رات ہوتی. وجہ ان کا رزق حلال کا تھا، تقوی کی زندگی تھی، بڑی مختار زندگی تھی. تو عبادت میں مزہ آتا تھا. عبادت کا مزہ جو انسان لے، عبادت کا چسکا جو انسان لے،
وہ عبادت کے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ پھر ساری ساری رات نماز پڑھتا ہے، وہ پھر لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، وہ پھر ایک ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں، کوئی 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کرتا ہے. یہ جو ہم نے بڑوں کے بارے میں سنا یہ ویسے نہیں. ان لوگوں نے اپنی زندگی بالکل محتاط بنائی، تقوی والی بنائی، کہ اللہ کے قانون کے پابند تھے اور حرام سے اپنے آپ کو بچانے والے تھے، حلال اور پاکیزہ روزی کھانے والے تھے. تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے ساتھ ان کا دل ایسا لگایا تھا کہ جیسے ہمیں غیبت کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، اور ہمیں جو ہے نا وہ گپے لگاتے ہوئے مزہ آتا ہے، فضول باتوں میں وقت ضائع کیا ہوئے مزہ آتا ہے. ان کو عبادت تلاوت میں وہ مزہ آتا تھا. تلاوت اور عبادت کے بغیر بے چین ہوتے، بے قرار ہوتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل، خطاب بھی رسولوں کو ہے، اور سبق ہمیں دے رہے اللہ، سمجھا ہمیں دے رہے اللہ. رسول تو ویسے ہی پاکیزہ چیزیں کھاتے تھے، حق حلال کی پاکیزہ چیزیں کھاتے تھے، لیکن اللہ ان کو کہہ رہے ہیں ہمیں یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اگر انبیاء جیسی ہستیوں کو یہ حکم ہے کہ تم اگر عبادت پہ توفیق چاہتے ہو، نیک اعمال پہ میری توفیق چاہتے ہو، تو پھر اپنی روزی حلال کی کمانی ہوگی، حلال کی کھانی ہوگی، تو پھر تمہیں نیک عمل کی توفیق ملے گی. تو پھر تم کس مرض کے دارو ہو؟ تم پھر کیا ہو؟ لہذا عام لوگوں تو اور بھی زیادہ محتاط رہنا چاہیے کہ اگر وہ چاہیں نیک اعمال کریں، ہم گناہوں سے بچیں، اور ہم زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں سبقت لے جائیں، دوسروں سے زیادہ نیک اعمال کریں، نیک اعمال کی توفیق ملے، تو ان کو پھر اپنی روزی حلال بنانی ہوگی، حلال روزی کھانی ہوگی. اس لیے فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ. علماء کہتے ہیں کہ حلال اور چیز ہے اور پاکیزہ اور چیز ہے. طیبات پاکیزہ چیزیں میں حلال بھی داخل ہے. حلال تو وہ ہے، اور قرآن میں جہاں حلال کا ذکر ہے وہاں طیبات کا بھی ذکر ہے کہ حلال اور طیب چیز کھاؤ، حلال اور طیب چیز کھاؤ، حلال اور پاکیزہ چیز کھاؤ. حلال تو یہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے، وحی کے ذریعے حلال قرار دیا، وہ حلال ہے. اور طیب وہ ہے کہ جو ذات کے اعتبار سے لذیذ ہو، ذات کے اعتبار سے مرغوب ہو. ظاہر بدبودار چیز کس کا دل کرتا ہے اس کو کھانے کا، اگرچہ وہ حلال ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن بدبودار چیز ہو اس کو کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا. تو وہ ذات کے اعتبار سے لذیذ ہو اور مرغوب ہو. تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ تم حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اس طرح نیک اعمال بجا لاؤ، نیک اعمال انجام دو. علماء کہتے ہیں یہاں پہ اللہ نے اس طرح اشارہ کیا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق ملے، تو ان کو چاہیے کہ اپنی روزی پاکیزہ بنائیں. آج لوگ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ آ جائے، بس جہاں سے بھی ہو زیادہ آ جائے. ایمان کمزور ہو چکے ہیں، ہمارا اسلام کمزور ہو چکا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ زیادہ ہو پس خیر ہے، جہاں سے بھی آ جائے. یہی وجہ ہے کہ جیسے پہلے مسلمان عبادت کرتے تھے ایسی عبادت ہم نہیں کر سکتے. جیسے پہلے وہ گناہوں سے بچتے تھے ایسے ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے. جیسے پہلے وہ ایمان میں مضبوط تھے ایسے ہمارے ایمان مضبوط نہیں. جیسے ان کی اللہ دعائیں قبول کرتا تھا ایسے ہماری دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قانون کی پابندی کرو گے تو شیطان کے نقش قدم پہ چلنے سے بچ جاؤ گے، تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ انسانوں میں سے میں ایک بڑا گروہ بنا کے اپنا گروہ انسانوں میں سے بنا کے ان کو جہنم میں لے جاؤں.
شیطان نے جب دیکھا کہ انسان اندر سے کھوکھلا ہے، لہذا یہ میرے جو ہے نا وہ زیادہ میرے جال میں آ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں دوسری جگہ، شیطان نے اپنا وہ گمان سچا کر دکھایا، اکثریت نے شیطان کی پیروی کی، اور اس طرح جہنم کے ایندھن بنی اکثریت، بہت تھوڑے جو شیطان کے جال سے بچے۔ پھر آگے اس وقت کے لوگوں کی بات، اور ظاہر ہے یہ ہر زمانے کے لوگوں پر یہ بات صادق آتی ہے۔ تقریباً ہر دور کے لوگ اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کے حبیب کے طریقے کے مقابلے میں علاقائی جو رسم و رواج ہے اس کے پیچھے زیادہ چلتے ہیں۔ اور پھر دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کوئی بیوقوف تھے؟ آخر ان میں یہ جو چیزیں رائج تھی تو ویسے تو نہیں تھی، وہ بھی تو عقل رکھتے تھے، وہ بھی سمجھدار تھے، سمجھ رکھتے تھے، تو ان میں جو چیزیں رائج ہوئی یہ ویسے نہیں، ان کی کوئی اصل ہے۔ تو اللہ تبارک و فرماتے ہیں یہ دلیل جو ہے نا، یہ دلیل یہ لوگ دیتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے، یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے آباء و اجداد اگرچہ دین کو نہیں سمجھتے ہوں، اگرچہ اللہ کے حکم اور اللہ کے حبیب کے طریقے کے خلاف چل رہے ہوں، اگرچہ وہ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہوں، ان کا وہ راستہ ٹھیک نہ ہو، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کا راستہ تھا، بڑے اس طرح کرتے تھے تو ہم بھی کریں گے۔ ہمارے لیے بڑے دلیل نہیں ہیں، ہاں بڑے اگر نیک راستے پہ ہو تو پھر تو یوسف علیہ السلام کی طرح آدمی فخر سے کہہ سکتا ہے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ میں نے اپنے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی جو ہے نا ملت اور راستے کی پیروی کی ہے، تو بشرطے کہ بڑے ہدایت پہ ہوں۔ صرف بڑے کا راستہ ہونا یہ کافی نہیں ہے، حق راستہ ہونا یہ ضروری ہے، حق راستہ کہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو، اللہ کے حبیب کے طریقے کے خلاف نہ ہو۔ تو پھر ظاہر ہے جو طریقہ اللہ کے نبی اور اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کے خلاف ہو جو طریقہ، وہ پھر جو ہے نا وہ راستہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی علاقائی رسم کو لے لیتا ہے، اور آج کل مسلمان کہتے ہیں کیوں جی کیا کرے، چلنا پڑتا ہے، لوگوں کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے، لوگوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، کیا کریں، مجبوری ہے، لوگ سارے اس طرف ہیں تو ہم بھی اس طرف ہیں، اگرچہ اللہ کا حکم ذبح ہو رہا ہو، اگرچہ اللہ کے حبیب کا طریقہ ذبح ہو رہا ہو، لوگ یہ دلیل دیتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ سنتے تو ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ اس چروائے کی طرح ہے جو جانوروں کو پکار رہا ہو، جانوروں کو۔ اب ظاہر ہے جانور صرف اس کی پکار آواز کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں چرواہا پکار رہا ہے، ہمیں پکار رہے، آواز دے رہا ہے۔ آگے اس آواز کا مطلب کیا ہے، اس آواز کا مطلب کیا ہے، اس آواز کا مقصد کیا ہے، اس کو وہ نہیں سمجھتے۔ صرف یہ کہ ہمیں پکار رہا ہے، بس کوئی پکار رہا ہے، جیسے وہ ندا کو سن رہے ہوتے ہیں، صرف سن رہے ہوتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ ایسے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں، یہ جو ہے نا وہ ان جانوروں کی طرح ہے جو چروائی کی آواز سنتے تو ہیں مگر اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کے پاس اللہ کی تین نعمتیں بڑی بڑی، سماعت کی نعمت، دیکھنے کی نعمت، سمجھنے کی نعمت، عقل کی صورت میں، عقل کی شکل میں سمجھنے کی نعمت، لیکن ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ لہذا ان کے حق میں یہ تینوں کی تینوں نعمتیں کیا ہیں؟ غیر مفید ہیں اور بے مقصد ہیں، کوئی فائدہ ان کو ان نعمتوں سے نہیں ہو رہا۔ حالانکہ اللہ نے یہ نعمتیں اس لیے دی کہ انسان آنکھ سے دیکھے اور اس طرح سمجھنے کی کوشش کرے، اور زبان سے پوچھے اور پوچھ کے جو ہے سمجھنے کی کوشش کرے، اور کان سے سنے اور سن کے سمجھنے کی، غور فکر کرنے کی کوشش کرے۔ جو آدمی جو ہے ان قوتوں سے کام نہ لے اور سوچے سمجھے نہ کسی پروگرام کو کہ کیسا پروگرام ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے یا نہیں ہے، تو
ان تینوں قوتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے شاید. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ قرآن کی بات سنتے تو ہیں اس کو سمجھتے اس پہ عمل نہیں کرتے اس کی مثال اس چروائے کے جانوروں کی طرح ہے جو چروائے کی آواز ان کے کان میں پڑتی ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں. اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی طرح بننے سے بچائے اللہ ہمیں کہ ہم قرآن کی بات سنیں جہاں سمجھیں اس پہ عمل بھی کریں دیکھیں جی یا ایھا الناس اے لوگو اے سارے کے سارے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا کا ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارے واسطے کھلا دشمن ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کہو ایسی باتیں جو تم نہیں جانتے ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے اتاری ہے اس قانون کی پیروی کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے اس پہ چلو. وقالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا کہتے نہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے اس چیز کی کہ جس پہ ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا اگرچہ ان کے آباء و اجداد ایسے ہوں کہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں ولا یہتدون اور نہ وہ سیدھے راستے پہ ہوں. ومثل الذین کفروا مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا کمثل الذی ینعق ان کی مثال اس آدمی کی ہے جو پکارتا ہے کس کو جانوروں کو پکارتا ہے بما لا یسمع الا دعاء و نداء پکارتا ہے کس چیز کو ایسی چیزوں کو وہ پکارتا ہے کہ جو نہیں سنتا مگر صرف پکار اور بلانا اور وہ چیز کیا ہے جانور ہے. صم بہرے ہیں یہ کافر بہرے ہیں بکم گونگے ہیں عمیون اندھے ہیں فہم لا یعقلون بس یہ کچھ سمجھ نہیں رکھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.